Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ نماز میں ہم نے اتحیات کا آغاز کر لیا ہے، تو اتحیات یعنی تشہد کے اندر سب سے پہلے بیٹھنے کا طریقہ اس کو سماعت کیجئے کہ تشہد کے اندر جب ہم بیٹھتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا صحابہ کرام آپ علیہ السلام کا انداز دیکھ کر بھی بیان فرماتے ہیں کہ اپنے بائیں پاؤں کو بچھا لیا جائے، اس کے اوپر بیٹھا جائے، بائیں پاؤں کو نیچے بچھا کے اس پر بیٹھیں اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر لیں۔ یہ ہے پہلے تشہد کا طریقہ۔ اور اسی طریقے سے آخری تشہد کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اسی بائیں پاؤں کو دائیں ٹانگ کے نیچے سے گزار کر باہر نکال لیا جائے اور یہ اپنی سرین کے اوپر بیٹھ جائیں، نیچے بیٹھ جائیں، اور اسی طریقے سے دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے اس کی انگلیوں کو قبلہ رخ کر لیں۔ تو اس کو تورک کہتے ہیں۔ یہ آخری تشہد ہے، چاہے دو رکعتوں کی آخری تشہد ہے، چاہے 3 رکھتے ہیں، چاہے 4 رکھتے ہیں، تو جو بھی آخری تشہد ہوگا اس کا طریقہ یہی ہوگا۔ تو یہ ہمارا پہلا تشہد، اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ بائیں پاؤں کو بچھا لیں، اس کے اوپر بیٹھ جائیں اور دایاں پاؤں کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ رخ کر لیں۔ یہ تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ۔ اور اس کے بعد ہم نے یہاں پر اتحیات کا آغاز کر لیا۔ اتحیات تحیہ کہتے ہیں کسی تحفہ دینے کو، دعائیہ کلمہ بھی ہے، سلام بھی ہے، اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اس کی تفصیل ذرا پڑھتے ہیں۔ تو اتحیات چونکہ زبان سے ادا ہونے والی عبادت ہے، اس کو زبانی عبادت کہا جاتا ہے، اور قولی عبادت بھی کہا جاتا ہے۔ قول یعنی زبان سے ادا ہونے والا، اس کو قولی عبادت بھی کہا جاتا ہے، اور صلوات کو فعلی عبادت کہا جاتا ہے۔ اتحیات تمام زبانی عبادتیں للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ واو کا مطلب ہے اور الصلوات، صلوات سے مراد ہے جیسے نماز ہے۔ اب نماز کیسی عبادت ہے؟ ہم اس کو یعنی ایکسرسائز کرتے ہوئے، مشق کرتے ہوئے، اوپر نیچے اپنے جسم کو ہلاتے ہوئے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ کون سی عبادت ہوئی؟ پھر بدن کے ساتھ ہوئی، جسم کے ساتھ ہوئی، اس لیے اس کو کہہ دیا گیا کہ یہ کیا ہے؟ بدنی عبادت۔ تمام کی تمام زبان سے ادا ہونے والی عبادتیں جیسی بھی عبادت ہے، تلاوت قرآن ہے، نماز کے اندر ذکر و اذکار ہیں، دعائیں ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی بھی ہم زبان سے ادا ہونے والی عبادت کرتے ہیں، اس کا یہاں پر تذکرہ کیا۔ دوسری عبادت بدن سے ادا ہونے والی یعنی جسمانی عبادتیں، تمام کی تمام جسمانی عبادتیں کس کے لیے؟ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اب جسم کی عبادت نماز کی صورت میں جسم کی عبادت ہے، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر مشقت ہے، لمبا سفر ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اور پھر 3 مساجد جن کا نبی علیہ السلام نے تذکرہ کیا ہے، بیت اللہ کی طرف جانا، مسجد نبوی کی طرف جانا، اور مسجد اقصیٰ کی طرف جانا۔ یہ جو بندہ چل کر ان مساجد کی طرف جاتا ہے، یہ بھی بدن کے ساتھ ہوتی ہے، جسمانی عبادت ہے، اس کا بھی اجر و ثواب نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ عبادتیں بدن کی ہیں۔ تو بدنی عبادتیں کس کے لیے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اس کے بعد وہ طیبات اور پاکیزہ، طیب کہتے ہیں پاکیزہ چیز کو، اور طیبات سے مراد یہاں پر مالی عبادت ہے۔ طیب کا معنی کئی مقامات پہ جیسے خیر کا لفظ ہے نا قرآن مجید میں، خیر کو اللہ تعالیٰ نے بھلائی کے معنی کے اندر بھی استعمال کیا، اور خیر کو مال کے معنی کے اندر بھی استعمال کیا۔ طیب کا معنی پاکیزہ بھی ہے، اور طیب کا معنی یہاں پر مال کے معنی کے بھی اندر استعمال ہوا۔ طیبات تمام کی تمام مالی باتیں، صدقہ و خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، اللہ کے راستے کے اندر جہاں جہاں پر مساجد کے لیے، یتامہ کے لیے، مساکین کے لیے، فقراء کے لیے، جس جگہ پہ ہم اپنے مال دولت کو خرچ کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ساری ہے۔ تو یہ دیکھیں 3 طرح کی عبادتیں ہیں۔ پہلی عبادت زبان کی عبادت، دوسری عبادت بدن کی یعنی جسمانی عبادتیں، اور تیسری عبادت یہ مال کی عبادت ہے۔ تو یہاں پر توحید کا بھی ہمیں ایک قاعدہ سمجھ آیا کہ جس طریقے سے ہم نے زبان سے ادا ہونے والی عبادت فقط اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے، اور اسی طور پر والصلوات یعنی جسم کی عبادت، قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اعتکاف بیٹھنا، یہ کہ ساری جسم کی ساری عبادتیں ہو رہی ہیں۔
تو فقط اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے علاوہ اور کسی کے لیے یہ عبادتیں جائز بالکل نہیں۔ اور اسی طور پر ہم مال کو بھی جو خرچ کرتے ہیں قربانی کی صورت میں، حج کی صورت میں، صدقہ و خیرات کی صورت میں، تو یہ بھی مال کی عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہم اپنے مال کو، اپنی زبان سے ادا ہونے والی عبادت کو، اپنے جسم سے ادا ہونے والی عبادت کو کسی غیر کے لیے ہم اس کے سامنے نہیں کر سکتے۔ تحیہ سے مراد قرآن مجید کے اندر سورہ نساء کے اندر جو ہے نا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، یہ سلام کے معنی کے اندر بھی استعمال ہوا ہے کہ کسی کے اوپر تحفہ بھیجا جائے۔ تحفہ کیا ہے؟ یہ سلامتی ہے۔ اور اس کے اندر مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ تحیہ جو ہے نا یہ تحفہ ہے، اور تحفے سے مراد سلامتی کا بہترین تحفہ ہے۔ اور یہ تحفہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس کے بارے میں فرمایا کہ جنتی جب جنت کے اندر جائیں گے نا، ان کا وہاں پر سب سے پہلا جو تحفہ ہوگا وہ سلامتی ہوگا۔ تحیتہم فیہا سلام، پہلا تحفہ ان کا سلامتی ہوگا، ان کو سلامتی کہی جائے گی، آپ کے اوپر سلامتی ہو، جنتی ہو۔ اور اسی طریقے سے جب بندے کی روح جو ہے جسم سے نکلتی ہے، لمبی حدیث ہے اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ فرشتے کتاریں بنا کر نیک روح کے لیے سلامتیاں پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا تحفہ انسان کو دنیا سے جانے کے بعد اور جنت کے اندر داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا جو تحفہ وہ کیا ہے؟ سلامتی کا تحفہ ملے گا کہ آپ کے اوپر سلامتیاں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس تحفے کا حقدار بنائے، اللہ ہمیں اس کا مستحق بنائے۔ تو تحیہ جو ہے یہ سلامتی ہے۔ پھر سلامتی اس کے اندر بھی آ جاتی ہے کہ جیسے قرآن مجید کی آیت فرمائی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اذا حییتم بتحیہ، جب تمہیں کوئی تحفہ پیش کرے سلامتی کا تحفہ تو تم بھی جواب کے اندر اس کو تحفہ دو۔ یعنی کم از کم جتنا ایک بندہ سلام آپ کو کہتا ہے، السلام علیکم ایک بندے نے کہا، تو جواب کے اندر اس کا جواب دینا یہ فرض ہے۔ قرآن مجید کا خاص جو حکم ہوتا ہے نا، اس حکم کے اوپر عمل کرنا فرض ہوتا ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت مبارکہ سلامتی کے معنی کے اندر تحیہ کے اندر وہ بندہ السلام علیکم کہے، وعلیکم السلام، اگر ورحمۃ اللہ کا اضافہ کر دیں، وبرکاتہ کا اضافہ کر دیں تو یہ اپنی مرضی ہے، اس کے اندر اتنا ہی اجر و ثواب کے اندر اضافہ ہوگا، کہنے والے کے لیے بھی، جواب دینے والے کے لیے بھی۔ لیکن کم از کم جتنا ایک بندے نے سلام کیا ہے اتنا اس کا جواب دینا یہ فرض ہے۔ یہ نہیں کہ بندہ سلام کرے اور سلام کرنے کے بعد ہم اس کو جواب ہی نہ دیں، یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ اور یہ آگے بہت ساری اس کی تفصیل پھر آ جاتی ہے، احادیث کے اندر بھی نبی علیہ السلام نے کیسے اس کے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ یہ کبھی موقع ملا تو سلام کے معنی کے اندر انشاءاللہ کسی دن اس موضوع کو رکھیں گے۔ تو یہ تین طرح کی عبادات سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دیکھیں جی، تحیہ جب شروع کرتے ہیں، تحیات کے اندر ان باتوں کو ذہن میں رکھیے، اے اللہ ہم زبانی عبادتیں اور بدنی عبادتیں اور اسی طریقے سے مال کی جتنی بھی عبادتیں ہیں یہ صرف اور صرف تیرے لیے ہی ادا کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کے اوپر ہم سلامتی بھیج رہے ہیں، السلام علیکہ، اے نبی آپ پر سلامتی ہو۔ ایھا النبی، ایھا یا کے معنی کے اندر اے نبی، ایھا النبی، اے نبی آپ کے اوپر السلام علیکہ یعنی سلامتی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وہ کون سی سلامتی؟ اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہے۔ وہ کا مطلب اور ہے رحمت اللہ، اللہ کی رحمتیں بھی ہوں آپ پر، وبرکاتہ اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں بھی آپ کے اوپر ہوں۔ یہ نبی علیہ السلام کے اوپر ہم سلامتی بھیجتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کو بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی برکتوں کی پھر نبی علیہ السلام کے لیے دعا کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے لیے یہی دعا کی جا سکتی ہے، درود پڑھا جا سکتا ہے، سلامتی بھیجی جا سکتی ہے، رحمتوں کی دعائیں، برکتوں کی دعائیں اللہ کے نبی کے اوپر کی جا سکتی ہیں۔ گناہ گار ہو تو اس کے لیے تو ہم کہہ سکتے ہیں مغفرت کی، بخشش کی دعائیں۔ نبی علیہ السلام معصوم علی الخطا ہے، تو آپ علیہ السلام کے اوپر جب بھی ہم دعا کرتے ہیں تو یا تو درود کی صورت میں، سلامتی کی صورت کے اندر، رحمتوں کی صورت میں، برکات کی صورت میں اللہ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نبی علیہ السلام کے اوپر رحمتیں، برکتیں، سلامتیاں اور اپنے درود و سلام کو بھیج۔ تو یہ التحیات کی ابتدا ہے، اس کے اندر ہم یہ پہلے بنیادی کلمات اس انداز سے ادا کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کا صحیح فہم عطا فرمائے، اپنی نمازوں کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ تعالی اعلم بالصواب، وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین۔